جنگ کا اصل فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ پاکستان انڈیا کے ریسنٹ ملٹری فیس آف کو دیکھا جائے تو یہ فائدہ ان کنٹریز کو ہوا جن کے دیے گئے ویپنز اس سب میں استعمال کیے گئے۔ یہ ملٹری ایسکیلیشن دراصل چائنا کی طرف سے دیے گئے J-10C جیٹس کی ٹیسٹ فلائٹ بھی ثابت ہوئی، جس سے اوبویسلی چائنیز ایئر کرافٹس کی ڈیمانڈ میں بہت حد تک اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ان اینی وار اور ملٹری کنفرنٹیشن the actual benefit goes to the manufacturers of advanced weapon systems۔ یاد رہے، جب ایک ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اسلحہ یا ملٹری آرمز اینڈ ایمونیشن بنانے والی کارپوریشنز ایک ساتھ ملتی ہیں تو ان کی اس پارٹنرشپ کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا نام دیا جاتا ہے، جن کو ہم مینوفیکچررز آف وار بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ These huge military industrial complexes thrive on war۔ براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز کی 2021 میں پبلشڈ کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس نے افغانستان وار میں ٹوٹل $14 ٹریلین اسپینڈ کیے، جس کا 1/3 سے آدھا حصہ ڈیفنس کانٹریکٹرز یعنی ایسی پرائیویٹ کمپنیز جو ڈیفنس ایکوپمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں ان کو گیا۔ اس کے علاوہ جب ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز اپنی بنائی گئی وار مشینری دو مخالف اسٹیٹس کو سپلائی کرتے ہیں تو اس آرممنٹ کی وجہ سے ان دونوں میں آرمز ریس چھڑ جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے بہتر ویپنز رکھنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ کولڈ وار کے دوران USA اور سوویت یونین کے درمیان دیکھنے میں آیا تھا، اور اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان ملٹری ٹینشنز بڑھنے کی پاسبلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہینس the vicious cycle of death and destruction continues while profiting the huge military industrial corporations۔